جی वालेकुम अस्सलाम जवाद साहब। सर, ये हम आगाज करते हैं पीटीआई के रिलीफ की तरफ हम बाद में जाएंगे। आज मरी में मोहतरम नवाज शरीफ साहब, आपके जो कायद हैं, उन्होंने वहाँ पे बड़ी बैलेंस गुफ्तगू की है, लेकिन आप इस पे बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मरी में बैठ के उन्होंने अपने वर्कर्स के साथ जो गुफ्तगू की है उसमें एक उन्होंने बात बहुत की है कि हमने अपने हाथों से पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेला है। अब इस जुमले का मतलब ये है कि क्या उसमें मुस्लिम लीग नवाज भी शामिल है, ये भी आप क्लियर कर दीजिएगा। इनका इशारा किस तरफ है? देखिए जवाद साहब, मियां साहब हमेशा अपने वर्करों के साथ बड़े प्यार से पेश आते हैं और यही बात है कि मुस्लिम लीग नाम, जो नून का नाम है, नवाज शरीफ के नाम से ही ये जमात चल रही है और बाकी क्या कहते हैं अपनी जगह मौजूद है, उनका एहतराम अपनी जगह मौजूद है। लेकिन कारकुनों और अवाम का जो राब्ता है या जो वोट बैंक है वो इसीलिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जुड़ा हुआ है कि जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो बहुत ही प्यार के साथ वर्करों के साथ मिलते हैं और अपने दिल की बात जो है वो उनके साथ करते हैं। तो वहां भी मरी के अंदर भी मियां साहब ने यही बात रखी है और अपना कहने के दिल खोल के जो है उनके साथ सामने रखा है और शेयर किया है कि ये आज जो मुल्क की सूरत हाल है वो कैसे हुई है। और ये इस बात में जो जिस तरफ इशारा है वो तो वो लोग हैं जो हर 5-7 साल बाद यहाँ तजर्बे करते हैं, कभी कोई प्रोजेक्ट लेके आ जाते हैं, कभी कोई प्रोजेक्ट लेके आ जाते हैं, जिसका नतीजा जो है कौम भुगतती है, मुल्क भुगतता है। आप 1998 में चले जाएं, उस वक्त थी कि पाकिस्तान का रुपया इंडिया के रुपये से ज्यादा तगड़ा था। बिल्कुल ऐसे ही। और हमारे पास उस वक्त बिजली फालतू थी और हम ये सोच रहे थे कि हम ये फालतू बिजली एक्सपोर्ट करें। फिर वही तजर्बा शुरू हो गया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ, उसका नतीजा कौम आज तक भुगत रही है। इंडिया ने वो पॉलिसियां जो PMLN लागू कर रही थी, करने जा रही थी, कर दी थी, वो उन्होंने, मनमोहन ने वही पॉलिसियां इंडिया के अंदर नाफज की और इंडिया हमसे पीछे से निकलता हुआ आज इतने फासले पे चला गया है कि हमें वहां तक देखने के लिए भी गर्दन ऊपर उठाना पड़ती है। सही। तो उसी तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इशारा है कि ये हमारे अपने ही लोग हैं जिन्होंने ये तजर्बे किए हैं और अब वो खुदारा वो ये काम बंद करें, कौम को फैसले करें और अपनी गलतियों का अजाला करें। ठीक। तो आइंदा भी इस बात से बाज रहें। तो लोग काम करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, दिन रात एक करते हैं, उनको तजर्बात की भेंट ना चढ़ाया जाए। जाती अना जो है वो मुल्क से आगे नहीं होती और जाती अना में ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो इक़्तिदार से अलग किया गया था, तो ये उसी तरफ इशारा था। ठीक। अच्छा, दूसरा ये कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई शख्स आता है, अपना इंटरव्यू देता है, कन्फेस करता है, फिर चेयरमैन PTI पे इल्ज़ाम लगाता है और वो आगे निकल जाता है। हमने कल देखा कि मियां नवाज शरीफ से सवाल हुआ खाबर मानेका के इंटरव्यू के हवाले से, जो कि एक निजी टीवी में हुआ और उसमें उन्होंने खुल के बात की। उसमें जो चेयरमैन PTI हैं उनके ऊपर बड़े सीरियस किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए उन्होंने। तो मियां नवाज शरीफ ने कहा कि बड़ी सिंपली उन्होंने कहा कि उनको अब रियासत मदीना का इसके बाद नाम नहीं लेना चाहिए। तो क्या इतनी सिंपलिसिटी है इस मामले में? क्योंकि ये बड़ी सीरियसनेस है। अगर किसी और मुल्क में इस तरह हुआ होता, इस्लाम के नाम पे बने हुए मुल्क के अंदर, तो ये तो एक गवाह है जो और जब गवाह हो तो ये, मैंने पिछले दिनों उलमा के साथ ये प्रोग्राम किया, उन्होंने कहा ये तो जना के जुमरे में आ जाता है, उनके ऊपर ऑर्डिनेंस लगना चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि बड़ी इतनी नर्म बात क्यों की है मियां साहब ने इस हवाले से? देखिए मियां साहब का जो लेवल है ना जी, उन्होंने अपने कद के मुताबिक बात की है। हाँ। जो उनका एक स्टेचर है एक स्टेट्समैन का, तो वो बिलो बेल्ट नहीं आए। उन्होंने बड़ी बुर्दबारी के साथ धीमे लहजे में उस पर तबसरा किया है कि ये जो पिक्चर अब सामने, वो तो खैर कौम के सामने तो रेहाम खान की किताब में, दीगर रसाइल में, जराइद में ये चीजें पहले भी शाया होती रही हैं। अब घर के बेदी ने अपनी जुबान के साथ उसका इकरार किया है, कौम के सामने वो बातें रखी हैं जो किसी सॉलिड गवाह की जो मुतकाजी थी। सही। तो
اب وہ بات جو اپنے علماء کرام کے حوالے سے کی ہے تو میاں صاحب نے اس کو ایک قسم سے کہہ لیں کہ اس سے پہلو بچاتے ہوئے بات پہ کہ اتنا جو گند ہے یا جو کردار رہا ہے اس کے بعد کسی شخص کو زیب دیتا ہے کہ وہ ریاست مدینہ جیسا مقدس لفظ استعمال کرے. تو جو بات آپ نے کی ہے نا صرف اسلامی ممالک کی بات نہیں ہے, یورپ مغربی ممالک جہاں یہ عام چیزیں ہیں لیکن وہ اپنی قیادت میں وہ بھی یہ بات برداشت نہیں کرتے صحیح کہ ان کو ڈسیو کیا جائے, ان کے اعتماد سے کھیلا جائے. آپ دیکھیں نا, ہم نے دیکھا ہے نا جی, ہم نے جو امریکن صدور ہیں ان کو ہم نے ان کی بھینٹ چڑھتے دیکھا ہے, ان کے ساتھ یہ پروسیڈنگ ہوئی ہیں, ان کے خلاف مقدمات چلے ہیں اس کے اوپر, کیونکہ انہوں نے اس کو کہتے ہیں امانت میں خیانت. تو اگر اس کا کوئی مرتکب ہوتا ہے تو اس کو تو بھگتنا چاہیے. یہ دیکھیں نا, وہ اس حوالے سے میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ یورپ میں بھی یہاں مادر پدر آزادی ہے ہر شخص کو, لیکن اپنی لیڈرشپ میں وہ یہ بات برداشت نہیں کرتے کہ ان کے کریکٹر میں اس طرح کی باتیں ہوں. بل کلنٹن کے ساتھ کیا ہوا, ٹھیک ہے نا, وہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں. اور پھر دیکھیں جو 190 ملین والا معاملہ قصہ ہے, وہ برطانیہ کے اندر وزیر اعظم کو اس بات پہ استعفیٰ دینا پڑا کہ اس نے کرونا میں اپنی برتھ ڈے منا لی تھی. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں 190 ملین قوم کے اپنے یعنی انہوں نے وہاں پہ انہوں نے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کی تھی, صرف لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی. جی جی جی. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جس سے کوئی سوسائٹی جس نے آگے بڑھنا ہے تو وہ اس سے انکار نہیں کر سکتی, اور یہی ان قوموں کی ترقی کی وجہ ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ میں وہ چیزیں بھی جو ان کی قوم میں غلط العام ہیں وہ لیڈرشپ میں وہ بھی برداشت نہیں کرتے. یہ ہے کہ ایک اسلامی ملک میں جہاں اس پہ حدود نافذ ہو جاتی ہیں اور ہماری معاشرتی اقدار بھی اس کی سوار نہیں ہے, تو یہ وہ چیزیں ہیں. تو اس لیے اس پہ تو ریئیکشن اس حساب سے ہی آنا ہے, لیکن بہرحال میاں صاحب کی بڑا پن ہے کہ انہوں نے اس کو اس انداز سے جو اس پہ بات نہیں کی جو عام لوگ کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہے. اچھا, ہم نے یہی رویہ مولانا فضل الرحمان کا دیکھا, جب سوال ہوا تو انہوں نے منع کر دیا جرنلسٹ کو, میں اس کا جواب نہیں دوں گا. وہی ہے نا بات, پھر وہی ہے نا کہ ان کا مقام یا مرتبہ جو ہے وہ انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ جو گفتگو عمران خان کرتا رہا ہے اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف, کہ یہ فرق ہے, وہی وہ فرق واضح کر رہے ہیں میاں نواز شریف بھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی, کہ یہ ایک فرق ہوتا ہے کہ جو سیزنڈ لوگ ہوتے ہیں, جو مدبر لوگ ہوتے ہیں, جو اسٹیٹس مین ہوتے ہیں, وہ اس طرح کی نقلیں نہیں اتارتے, وہ لوگوں پہ اس طرح دشنام ترازی نہیں کرتے. اچھا, اب آ جائیں جو ریلیف مل رہا ہے جناب چیئرمین پی ٹی آئی کو, ان کا اوپن ٹرائل ہونا شروع ہو گیا ہے. جوڈیشل کمپلیکس میں آج ہیئرنگ ہوئی ہے اور انہوں نے طلب کر لیا ہے, اب ان کا انٹریکشن بھی ہوگا. عدالت نے جب طلب کیا وکلا بھی آئیں گے, تو کیا اس کے لیے سیکیورٹی کے تقاضے جو پورے کرنے کی بات اسلام آباد ہائی کورٹ نے کی ہے, کیونکہ ٹرائل تو اب شروع آغاز اس کا ہوگا, اور دوسری طرف ان کا ضمانت کا کیس بھی لگا ہوا ہے. اب یہ کیا آپ کو نتائج کیا ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جی اس میں سزا ہوگی ان کو اپنا سائفر کیس میں؟ لیکن جہاں تک سزا کا معاملہ ہے وہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, وہ اس میں تو دو رائے بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو ڈیفینس مختلف دلیلیں تراشیں گے, وہ اور بات ہے, لیکن نہیں, کیونکہ پی ٹی آئی ماہر ہے ڈیلے کرانے میں, کیسز ڈیلے کرنے میں پی ٹی آئی ماہر ہے. جی, وہ عدالتوں کے پیچھے چھپتی آئی ہے. یہ توشہ خانہ کا کیس ہے, دیگر معاملات ہیں, وہ ہمیشہ سے اسٹے پہ سالوں سال وہ چلتے آئے ہیں. فارن فنڈنگ کیس ہے آپ کے سامنے, وہ کدھر گیا, فنڈنگ کیس ہے, کہاں گیا وہ ساری چیزیں وہی عدالتوں میں اسٹے کے پاڑ میں وہ چیزوں کو لٹکا کے اسی طرح وقت گین کرتی رہی ہیں. اور جو آپ نے بات ریلیف کی ہے نا, دیکھیں یہ ان کے منہ پہ ایک تھپڑ ہے پی ٹی آئی کے لوگوں پہ, جو عدالتوں پہ عدم اعتماد کرتے تھے, جو کہتے تھے کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا. ٹھیک ہے, آج یہ اس کا وہی مثال ہے نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کوڑا تھو. تو یہ بات وہی ہے کہ اب ایک فیصلہ آیا ہے تو اب عدالتیں ٹھیک ہیں,
ہم تو تب بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے جی جو فیصلہ عدالتیں کریں گی، ہم آج بھی وہی بات کہہ رہے ہیں. صحیح. ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، ہائی کورٹ نے ساتھ یہ فیصلہ بھی دیا ہے کہ اس جج کا جو تعیناتی ہے وہ بالکل درست ہے، اور ساتھ یہ بھی آبزرویشن دی گئی ہے کہ جیل ٹرائل ہو سکتا ہے، ان کیمرہ ٹرائل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے اس میں کچھ ٹیکنیکلٹی رہ گئی ہیں. تو اگر اس ٹیکنیکلٹی کو دور کر لیا جاتا ہے تو دوبارہ بھی جیل ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ اب جو کابینہ نے لیٹسٹ اپروول دی ہے، اگر وہ پہلے ہو چکی ہوتی تو شاید وہ کل عدم نہ قرار دیا جاتا. جو جی تو یہی بات ہے. تو اگر کل کو کورٹ ادروائز فیصلہ کرتی ہے تو پھر یہ کورٹیں انہیں برا لگنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ ثاقب نثار کی کورٹ، کھوسا کی کورٹ اور یہ ان کے حق میں بندیال کی کورٹ، ان کے سارے فیصلے ان کی مرضی کے مطابق لاڈلے بنا کے کیے جاتے تھے، ایسے ہوں گے تو وہ انہیں قبول ہے. اگر آزاد منش جج جو ہیں وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کریں گے تو وہ انہیں منظور نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ نون لیگ میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی بلاول صاحب جو ہیں وہ بڑی تنقید کر رہے ہیں میاں نواز شریف کے اوپر. تو یہ کیا ان کو نظر آ رہا ہے جو آپ کی پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں لوگ، خصوصاً پیپلز پارٹی کے؟ دیکھیں جواز صاحب، پچھلے پروگراموں میں یہ بات ہوتی رہی کہ پنجاب کے اندر لوگ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف ایک ہی جماعت جو ہے وہ منظر پہ ہے، باقی کوئی مقابل نظر نہیں آ رہا ہے. پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں کوئی مفرور ہیں، کوئی چھپے ہوئے ہیں، کوئی سیاست چھوڑ گئے ہیں، اور ان کا ووٹر جو ہے وہ خود پریشان ہے کہ اس نے کس طرف جانا ہے. وہ لوگوں کو کسی آزاد کے ساتھ ہو گیا، کوئی کسی طرف ہو گیا. اور ایک جو الیکٹیبلز ہیں یا سیاست کی جو پلس جاننے والے لوگ ہیں وہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب پنجاب تو خصوصاً جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہی میدان میں فاتح رہے گی. تو اب وہ پرندے جو ہیں یا وہ الیکٹیبلز ہیں وہ اس حالات کو بھانپتے ہوئے اب مسلم لیگ نون کی طرف ان کا رخ ہے، وہ اس طرف آ رہے ہیں. اور بلاول صاحب جو ہیں وہ اب ظاہر انہیں کوئی چیز بیچنی تو ہے، اس میں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ووٹر جو اس وقت پی ٹی آئی کا ہے مشکل میں کہ وہ کس طرف جائے، وہ مسلم لیگ نون کے حق میں بات کر کے تو وہ اس طرف نہیں جا سکتا. مسلم لیگ نون کے خلاف بات کریں گے، ان کے خلاف بولیں گے، کیچڑ اچھالیں گے، تو تب شاید وہ انہیں اٹریکٹ کر پائیں. تو اس وجہ سے وہ یہ لینگویج اختیار کیے ہوئے ہیں. اور ہماری قیادت جو ہے، مین قیادت اور سیکنڈ ٹیئر کی قیادت، انہیں بالکل رسپونڈ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے آپ کر لیں، آپ اپنا یہ بھی شوق پورا کر لیں، ہم آپ کو جواب دے کے کوئی تلخی نہیں بڑھائیں گے. ہمارا تو یہی اسٹیچر ہے، اسی طریقے سے لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کسی سطح پہ بھی ان کو ان کے لہجے میں جواب نہیں دیا جا رہا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیں جی، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کی طرف سے تنقید آ رہی ہے، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، وہ کچھ انہوں نے لیکن بہت پازیٹیو باتیں بھی کی ہیں، الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے جو آج بہت اہم گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا کہ جب عدم اعتماد آ رہی تھی تو مجھے پی ٹی آئی کی طرف سے 6 وزارتوں کی آفر ہوئی تھی اور حکومت میں شامل ہونے کا کہا گیا تھا. تو انہوں نے کہا جی مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، مجھے جو تحریک عدم اعتماد میں نے کی پی ٹی آئی کے خلاف اس سے میں مطمئن ہوں، میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا. آپ ان سٹیٹمنٹس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بات بھی اب تاریخ کا حصہ ہے اور ساری باتیں میڈیا پہ آ چکی ہیں کہ مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف بالکل یہ نہیں چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گرایا جائے یا ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے. اور آج تک ہمیں ہماری پارٹی کے اندر یہ واضح اٹھتی رہی ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے اپنے بوجھ تلے ہی دب جانا تھا. لیکن زرداری صاحب نے ہی میاں صاحب کو اور دیگر سیاسی قیادتوں کو اس بات پہ موٹیویٹ کیا کہ نہیں، اگر ہم اس وقت نہیں کریں گے تو ملک کا یہ نقصان ہو جائے گا، تو ہم جو ہے اپنی ہمیں قربانی بھی دینا پڑتی ہے، تو ہم دے کے ملک ہمارے لیے اول صورتحال میں ہے، اگر ان سے جان نہ چھڑائی گئی تو خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے گا. تو
जरदारी साहब भी इस बात के मुहर्रिक थे और थ्रू जरदारी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कायल किया गया, क्योंकि मियां साहब जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे थे और वो किसी बात पे पार्टी के अंदर से जो आवाज़ें थी उनकी नहीं सुन रहे थे। तो जरदारी साहब के थ्रू ही ये सारी चीजें मैनेज हुई कह सकते हैं आप, या उनके जरिए मियां साहब को कायल किया गया इस बात पे। नहीं जी, सिंध हाउस इस्तेमाल हुआ। वो तो बाद की बात है ना, वो तो अब जब फिर ये कायल हो गए, आगे मूव शुरू हो गई, तो फिर तो वो उसके बाद की बात है ना। लेकिन पहले मियां साहब को इस तरफ माइल करने के लिए, कायल करने के लिए जरदारी साहब ने ही सारा काम किया। तो अब वो उसके खैर कैसे पहलू तय कर सकते हैं, लेकिन उसके सेकंड टियर वाले जो लोग हैं वो बातें कर रहे हैं। बात वही है मैंने जिस तरफ इशारा किया है। एक और मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूं कि अब तो फैसला चूंकि आ गया, वो इलेक्शन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, फिर वो उसका जो वहां पे प्रेसिडेंट के पास जाना और वहां जाके इलेक्शन कमीशन के लोगों का बैठ के डेट अनाउंस करना, 8 पे इत्तफाक होना। अतर मिल्ला ने जो अपना फैसला तहरीर किया है उसमें उन्होंने 2-3 बातें बड़ी अहम की हैं। जो सबसे अहम बात है वो ये है, उन्होंने कहा सदरकार और इलेक्शन कमीशन का मिलके डेट अनाउंस करना गैर आईनी है। ये जरा इसके ऊपर मेरी सुई अटकी हुई है, जरा कानूनदान भी हैं, उनको ये क्यों कहना पड़ा? देखिए, उसमें उनकी एक राय है, क्योंकि जो कानून साजी कर दी गई है, कानून जो नई अमेंडमेंट आई है उसमें ये इख्तियार मुंतकिल कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन को। सही, ठीक है। तो उन्होंने उस पर राय में बात की है कि हम ये कह के उस कानून की नफी कर रहे हैं। इख्तियार कानून ने जो है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन के पास है। सही। तो इस तरह दोनों ताकतों को हम इकट्ठा करके उस कानून की, उस आइन की नफी करके हम तौहीन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो उस तरफ इशारा है उनका। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी अमजद अली जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने गुफ्तगू की है अपनी पार्टी के हवाले से भी, हालात हाजरा के हवाले से भी। नाज़रीन, चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। जो ही वापस आएंगे मजीद हम इन सवालात को लेके एक नई शख्सियत के पास जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।